انسان پریشان ہوتا ہے، انسان فقر کی وجہ سے سرگرداں ہوتا ہے، کسی طریقے سے اس کو مال مل جائے، اس کا فقر و فاقہ دور ہو جائے، وہ غربت سے نکل کر آسانی کی طرف آئے، آسائش کی طرف آئے، تو بہت زیادہ وہ اپنی طرف سے کام کرتا ہے، بہت زیادہ سوچ و بچار کرتا ہے اور بڑے ہیلے کرتا ہے کہ یہ فقر کیسے دور ہو۔ یقیناً اسلام نے فقر کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، اور بلکہ یہاں مولا امیر کائنات کا فرمان ذیشان بھی ہے، الفقر یخرس الفاطن عن حجتی، کہ جو فقر ہے یہ حجت کہنے سے بھی، حق بات کہنے سے بھی انسان کو گونگا کر دیتا ہے۔ تو لہذا فقر کو اسلام نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ تو فقر کے جہاں اور بھی بڑی چیزیں ہیں فقر کو دور کرنے کے، کہ صدقہ دو، فلاں کام کرو، وہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ باب الحوائج بھی ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ فقر و فاقہ دور ہو جائے تو پھر فرمایا لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او احمد او علی او الحسن او الحسین او فاطمۃ من النساء۔ فرمایا یاد رکھو، جس گھر میں اسم محمد ہو، جس گھر میں کسی کا نام احمد ہو، کسی گھر میں کسی کا نام علی ہو یا حسن ہو یا حسین ہو، یا خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، تو میرے آقا باب الحوائج ارشاد فرماتے ہیں تو پھر اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ بہت آسان نسخہ ہے۔ اگر آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے، تو پھر پنجتن پاک کے نام سے ان کے اسما رکھیں۔ اگر وہ بچے ہیں محمد، احمد، علی، حسن، حسین رکھیں۔ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سیدہ کے نام پر اس کا نام فاطمہ رکھیں، تو پھر فقر و فاقہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔